اگر بدر کے اندر ہیں رحمتیں وہاں اتر گئیں، جہاں جہاں میرے نبی جاتے گئے، حتیٰ کہ ہجرت کر کے مدینہ گئے جس کو یثرب کہتے تھے، بیماریاں مصیبتیں پریشانیاں تھیں وہاں پر، میرے نبی جب وہاں گئے اللہ نے اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ پہلے مکہ تھا، اللہ نے اس مکہ کو مکہ مکرمہ بنا دیا، مدینہ یثرب تھا، اللہ نے اس مدینہ کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ جہاں میرے نبی گئے وہاں اللہ کی رحمتیں بھی گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیارے میرے سونے میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے بھی نبی آتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے۔ ہر نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، ہر نبی کو اللہ نے کمال دیا، ہر نبی کو اللہ نے جمال دیا، لیکن جو اللہ نے کمال اور جمال اور حسن میرے نبی کو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے دوستوں اللہ پاک نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے میں اس پر چند الفاظ کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اصل تو خطاب حضرت مولانا خلیل احمد قاسم صاحب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا ہوگا، میں مختصر حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا کے چند کمالات آپ کے ذوق کے نظر کروں گا، توجہ کیجئے۔ کمالات تو اللہ نے ہر نبی کو دیے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 قسم کے کمالات اعلیٰ پیمانے پر دیے ہیں۔ علوی کمالات، صفلی کمالات، اسمی کمالات، جسمی کمالات۔ علوی کمالات وہ ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کے کمالات ایسے ہیں جن کا تعلق آسمانوں سے بھی ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کے کمالات صفلی یعنی زمین کے کمالات وہ بھی بے شمار انگیز کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی کے اسمی کمالات یعنی اسم محمد، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد کے کمالات بھی اس پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ اسم محمد کے اندر کتنی وسعت ہے اور اللہ نے یہ کیسا نام چنا ہے اپنے نبی کے لیے۔ انشاءاللہ میں چند موتی دوں گا، اور باقی جسمی کمالات میرے اور آپ کے نبی کے جسم مبارک کے جو کمالات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ علومی کمالات آسمان کے کہ میرے اور آپ کے نبی جب تشریف لائے، میرے اور آپ کے نبی کے آنے سے شیاطین کا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا گیا۔ پہلے شیاطین اور جنات اوپر جاتے تھے، پہلے آسمان کے قریب جا کر نا فرشتے گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو وہ سنتے تھے، اور وہ آ کر باتیں نجومیوں، یہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا جادوگر، ان کو آ کر کچھ نہ کچھ بات بتاتے، اور کچھ شیاطین اپنی طرف سے ملا لیتے تھے، ملاوٹ کرتے سی جنات بھی، کیونکہ جنات سچ نہیں بولتے، جھوٹ ہی بولتے ہیں جنات۔ میرے اور آپ کے نبی جب تشریف لے آئے، اللہ پاک نے وہ داخلہ جنات کا بند کر دیا اور فرما دیا فرشتوں کو اگر کوئی جنات اوپر جانے کی کوشش کرے اسے شعلہ اور آگ کے ساتھ ہلاک کر دینا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی جنات کوشش کرتا ہے اوپر جانے کی، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں فضا کے اندر، اور وہ ان کو آگ کے گولے مار مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے یہ کمالات علوی کمالات ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا کہ میرے اور آپ کے نبی کھڑے فرش پر ہیں، انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے ہیں اور چاند کے اللہ ٹوٹے کر دیتا ہے۔ یہ بھی علوی کمالات کے اندر علماء نے شمار کیا ہے۔ انگنش
اور معراج یہ علوفی کمالات کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ معراج جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، کہا کہ اے اللہ میری معراج کیا ہوگی؟ کہا کہ طور پر جانا پڑے گا، طور پر جانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کرنے کے لیے معراج کے لیے طور پر جاتے تھے۔ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا۔ آواز نہیں آئی، اچھی بات سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے دوستوں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسمی کمالات بھی بے شمار ہیں، یعنی جسم مبارک کے کمالات، آنکھوں کے کمالات، ہونٹ کے کمالات، زبان کے کمالات، ہاتھوں کے کمالات۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے